پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ چین اور دیگر ملکوں نے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان میں چینی شہریوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ باہمی تعاون سے پاکستان اور چین ہی نہیں، خطے میں بھی امن و خوشحالی آئے گی۔ Cooperation between the two countries will not only result to promote peace and progress in our two countries, but also in the region. This crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. The world without China cannot move forward. Security of Chinese and Pakistan is of paramount importance for us. Pakistan-China friendship zindabad. وزیر اعظم شہباز شریف 23 مئی سے چین کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاقن نے کہا تاریخی دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی جیانگ سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک چین تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ صوبہ جی جیانگ کا دورہ بھی کریں گے۔ چینی ترجمان نے پاکستان اور چین کو سدا بہار اسٹریٹجک شراکت دار اور بہترین دوست قرار دیا۔ ترجمان نے کہا دونوں ملکوں نے ہمیشہ ہر امتحان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سی پیک کے تحت باہمی تعاون کے بہترین نتائج حاصل ہوئے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی دعوت پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے الگ الگ ملاقاتیں اور تفصیلی مذاکرات کریں گے۔ پاک چین تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں گے اور صوبہ جی جیانگ کا دورہ بھی کریں گے۔ شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں۔ شہداء کی قربانیاں ہر پاکستانی پر ایک مقدس اعتماد کا اظہار ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں تقریب سے خطاب۔ سپہ سالار نے پاک فوج کے افسروں جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ بصالت دیے گئے۔ خبر آپ کو دیں، سیکیورٹی فورسز کے خفیہ اطلاعات پر KP کے مختلف علاقوں میں آپریشنز۔ ISPR کے مطابق آپریشنز کے دوران 48 گھنٹے میں 23 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ خارجیوں کے زیر استعمال زیر زمین سرنگیں اور بنکرز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں خارجی لیڈر جان میر عرف طور ثاقب بھی شامل ہیں۔ دہشت گرد کارروائی میں ملوث ہلاک خارجی لیڈر جان میر عرف طور ثاقب کے سر کی قیمت مقرر تھی۔ آپریشنز دتا خیل، سپینوام اور بنو میں کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے خفیہ اطلاعات پر KP کے مختلف علاقوں پر آپریشنز۔ ISPR کے مطابق ان آپریشنز کے دوران 48 گھنٹے میں 23 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ہلاک دہشت گردوں سے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان نے ایران امریکہ میں 47 سال بعد مذاکرات کرائے۔ پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے ہی دونوں ملکوں میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ پاکستان تمام دوست ملکوں کے لیے مخلص شراکت دار ہے۔ پاکستان ذمہ دار ریاست کے طور پر بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ پاکستان پر اعتماد کا اظہار بہت بڑی کامیابی ہے۔ Great efforts led by Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif and supported by Field Marshal Sayyid Asim Munir and the Foreign Office of Pakistan have been able to first time let these two parties sit and hold direct talks after 47 years. It was a great sense of satisfaction for Pakistan, and the minimum dividend we saw so far, the ceasefire. پاکستان اور IMF کا بجٹ پر مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ IMF مشن چیف نے دورہ پاکستان سے متعلق بیان جاری کر دیا ہے۔ اعلامیے میں IMF نے ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس وصولی بہتر بنانے پر زور دیا۔ توانائی قیمتوں میں اضافے کے اثرات پر کڑی نظر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ IMF کا کہنا ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک سخت مانیٹری پالیسی جاری رکھے گا۔ مذاکرات میں روپے کی قدر میں لچک معاشی دباؤ سے بچاؤ کے لیے ضروری قرار دی گئی۔
कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी स्कूलों को लीक और मुलतवी शुदा पर्चों से मुतालिक अहम मालूमात जारी कर दी हैं। ईमेल में कंप्यूटर साइंस का पर्चा भी लीक होने का इंकशाफ हुआ। इससे पहले सिर्फ रियाजी के 2 पर्चे लीक होने की तस्दीक की गई थी। कंट्री हेड अजमा यूसुफ ने बताया, पर्चे लीक होने से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। जो अफराद खुफिया इम्तिहानी मवाद शेयर या उसका गलत इस्तेमाल करेंगे उन पर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। कैम्ब्रिज तलबा के अहम इम्तिहानात में किसी किस्म की कोताही नहीं होने देगा। ये भी बताया गया, कंप्यूटर साइंस और रियाजी के 12 मई को आउट होने वाले पर्चे दोबारा नहीं लिए जाएंगे। इन पर्चों में असिस्ट मार्क्स दिए जाएंगे। 15 मई को मुलतवी रियाजी का पर्चा 8 जून को होगा। नामवर कोहपैमा सलमान अतीक का कारनामा, बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाले 14वें पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तानी कोहपैमा जुमेरात को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:39 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। सलमान अतीक ने माउंट एवरेस्ट पर पाकिस्तान का सबजिलाली परचम लहराया। 80 मुल्कों के कोहपैमाओं में सलमान अतीक ने यह एजाज़ अपने नाम किया। सलमान गुज़िश्ता साल नेपाल में ही दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी मानसरोवर भी सर कर चुके हैं। और अब बात मौसम की। वादी नारान में झील लुलूसर और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। मौसम सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। वादी चित्राल में भी बादल बरसे, नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। गिलगित, चल्लास और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। कोटली और भिम्बर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। और अब हेल्थ न्यूज़।